میں آپ کا ہوسٹ وقار ایک نیا ایپیسوڈ میرا پاکستان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جب میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں نیوز پیپر میرے سامنے پڑا ہوا تھا، اور نیوز پیپر کی جو ہیڈ لائن تھی، پاکستانی عوام سیاسی اتحادوں سے سخت مایوس، قوم انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ٹاپ لیڈنگ نیوز پیپر ہے ہمارا، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ عوامی رائے ہے کہ حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تو کیا نواز لیگ جو سب سے بڑے صوبے پنجاب میں حکمرانی کر رہی ہے عوامی مسائل حل کر رہی ہے؟ قانون کی حکمرانی کا خواب کون لوگ نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہر بڑا سرمایہ دار اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ چند سلگتے ہوئے سوال جو ہر شخص کو بے چین کیے ہوئے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان میں مزید واقعات کی زد میں آیا، مزید مسائل کی زد میں آیا۔ میں نے پچھلے 3-4 پروگرامز میں ایک ایشو کو ڈسکس کیا، وہ ہے ہماری پولیٹیکل سیاست کے جیالے، وہ جیالے جو سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ جیالے جن کے پاس اسلحہ ہے، اور یہ دن بدن تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور ان جیالوں میں زیادہ تر لوگ ہمارے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، وہ پاکستانی کچھ پڑھے لکھے اور کچھ ان پڑھ۔ تناسب دن بدن بڑھ رہا ہے، جہالت دن بدن پاکستان میں بڑھ رہی ہے، حکمرانوں کو حکمرانی کرنے کے لیے بہت آسان مواقع مل رہے ہیں۔ انقلاب کا دعویٰ ہر روز ہو رہا ہے، جی انقلاب آ رہا ہے، کون لیڈر انقلاب لائے گا؟ ہر لیڈر کا ہم ایک بیان سنتے ہیں، وہ لیڈرز جن کو ابھی تک مواقع نہیں ملے حکومت کرنے کے، وہ انقلاب کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ لیکن انقلاب آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ان لیڈرز کی باتوں میں یا وہ دم نہیں ہے، یا ان کے اندر وہ پاکستانیت نہیں ہے جس کو وہ دکھا کر پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو شاید اب تک انقلاب آ چکا ہوتا، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری، جن کو ہم روز کے ٹاک شوز میں ڈسکس کرتے ہیں اور جن کے حل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کرٹیسزمز کے باوجود کہیں بھی جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کیا یہ کوئی ایجنڈا ہے جس ایجنڈے کو بنیاد بنا کر پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ 40 سال پہلے اس بات کا تو حتمی طور پہ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک بہت مضبوط ملک ہے، وسائل کے حساب سے، لیبر کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے، کوالیفیکیشن کے حساب سے، آرمی کے حساب سے پاکستان دنیا کی مضبوط ترین قوم 40 سال پہلے ڈکلیئر ہو چکی تھی۔ پھر ایک ایجنڈے کے تحت پلاننگ کی گئی اور اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا گیا۔ کھوکھلا کرنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو استعمال کیا گیا۔ آپ نے ہماری ہسٹری 30 سال کی اٹھا کے دیکھ لی پاکستانی سیاست کی، آپ پاکستانی ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں 30 سال میں کیا تبدیلیاں ہیں، کون کس کے ساتھ کب کھڑا تھا اور کب کس نے کس کو چھوڑا اور کس کو پکڑ لیا۔ تو یہ تمام معاملات جب آگے کی طرف بڑھتے گئے تو ہمارے جو سب سے بڑا، کسی بھی قوم کی ترقی کا جو سب سے بڑا راز ہوتا ہے، اس کے ایجوکیشنل نظام کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا ایجوکیشنل سسٹم آپ کی قوم اور آپ کی خواہش اور میرٹ پہ جب یہ چیزیں نہیں آئیں گی، تب تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ آپ کسی کو زبردستی ٹائی پہنا لیں یا سوٹ پہنا لیں یا زبردستی کسی کو گاڑی میں بٹھا لیں، لیکن اگر اس کے پاس وہ نالج نہیں ہے، وہ اخلاقیات نہیں ہے جو قوم کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے، تو وہ قومیں ناکام ہیں۔ ہمارا ایجوکیشنل نظام جو دن بدن بد سے بدتر ہو رہا ہے، کوئی بھی منسٹر، کوئی بھی منسٹری اگر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کچھ کر رہی ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، اور جھوٹ کے سب سے بڑے مخالف میرا پاکستان اور وینس کا یہ پلیٹ فارم۔ پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم کو جب بریک کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے اس کی فیزیبلٹیز بن رہی ہیں اور جو چیزیں جو ایک پورا ایجنڈا عمل میں ہے کہ کسی طرح پاکستان کے نوجوان کو اس کو تعلیم سے دور رکھ کے اس کے ہاتھ میں گنز دیے جائیں، اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیے جائیں، اور اس طریقے سے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، صوبائیت، زبان، ان تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، ہم لوگوں کے اندر تبدیلی نظر کیوں نہیں آ رہی؟
یہ بڑا ایک کامن انسان سے سوال ہے، کسی ایلیٹ کلاس سے میں یہ سوال کروں گا، ہی ڈونٹ نیڈ، اس کو اس سوال کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارا پیسہ اور سارا سرمایہ ان جتنے بھی ایلیٹ کلاس لیڈرز کا ہے وہ باہر منتقل کر چکے ہیں. اب انہیں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان ایک انڈسٹری ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں جاتے ہیں، یہ اپنی انویسٹمنٹس کرتے ہیں اپنی تقریروں کے تھرو اور اپنے جالوں کے تھرو، اور جالے ان کے اسلحے کا بے دریغ استعمال کر کے ہمارے ملک پاکستان کو تباہی کے دھانے پہ لے کے جا رہے ہیں. قصور ان جالوں کا بھی نہیں ہے، قصور اس سسٹم کا ہے جس کو ہم نے اس جگہ پہ بٹھا دیا. لہذا میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اس تبدیلی میں کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ ہم کہاں اتنے ناقص ہو چکے ہیں اور اتنے گناہگار ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اور آج بھی ہم لوگ ان لوگوں کے گیت گا رہے ہیں. پہلی کال لیتا ہوں جی. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں بلیک پن سے بول رہا ہوں، ارشد. جی ارشد بھائی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کے تمام لیڈر جو ہیں چور ہیں. سر کامن بات ہے کہ وہ سب چور ہیں، یہ ہر شخص کہتا ہے. جتنے لیڈر ہیں سب چور ہیں، کیونکہ یہاں پہ حکمران جتنے آتے ہیں وہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دیتے. عوام روڈوں پہ مر رہی ہے، بجلی سے مر رہی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، پانی سے مر رہی ہے. عوام کا نہیں ہے، صرف اپنے بینکوں میں بیلنس جمع کرنے کے چکروں میں. بینک کہاں ہیں ان کے؟ اور کنٹریوں میں، باہر کنٹریوں میں نا. پاکستان میں تو ان کا کچھ نہیں ہے نا. پاکستان میں ان کا یہی ہے نا کہ ہمارے لوگ جو بیوقوف ہیں جو ان کو ووٹیں دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت ووٹیں دیتے شکریہ. ہیں. جی آپ کی کال کا بہت شکریہ بھائی. آپ نے بڑا ایک سمپل تھا، وہی جو ہم ہر کریٹیسزم ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں، ٹاک شوز میں اکثر دیکھتا ہوں، یہی کریٹیسزم چل رہا ہوتا ہے. کچھ آگے کی بات کریں، کچھ آگے کا سوچیں. جی کون ہے نیکسٹ کال؟ جی السلام علیکم. سر ٹی وی کی آواز بند کر کے مجھ سے بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں ارشد بول رہا ہوں اسپین سے. جی ارشد بھائی کیا کہیں گے اسپین سے؟ اسپین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے سب بڑے بڑے وزیر ہیں جی ان کی اپنی حرکتیں دیکھیں کہ جو 1,00,000 کا سوٹ پہنتے ہیں اور 1,20,000 کی ڈیوٹی جو ہے کہ اٹلی سے جاتی ہے ہم لوگ کے وزیر اعظم کی، یہ پاکستان میں کمپنیاں نہیں ہیں. کہ ہم لوگ کا کیا سوچیں گے؟ زرداری جو صدر ہے جس کو ہم لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جن کے گھوڑے سیبوں کا مربع کھاتے تھے، عوام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عوام کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کی کال کا سر. آپ نے بڑے اچھے اس پہ تھوڑا سا مجھے یاد کروا دیا آپ کی کال نے. میں ایک 30 سیکنڈ آپ کے لوں گا جو کال پہ ہے، اسٹینڈ بائی رہیں. ایوان صدر جو ہے ہمارا، صرف میں ایک چیز ڈسکس کر رہا ہوں. ایوان صدر پریزیڈنٹ ہاؤس جو 20 ایکڑ اراضی پہ ہے. ایوان صدر جہاں پہ ایک پریزیڈنٹ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے یا جو بھی اس کا سلسلہ ہے، وہ 20 ایکڑ پہ ہے، جس کا سالانہ بجٹ 390.80 ملین ہے. 390.80 ملین. اور روزانہ کا اس کا خرچ پر ڈے 2,85,000. اس ایوان صدر کے جو گارڈنز ہیں، جو پارکس ہیں، اس پر 92 ملین سالانہ خرچ ہوتا ہے، اور ان کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس پہ 10 ملین الگ سے ہے. ایوان صدر کی تزئین و آرائش، جتنے پردے اندر جو چیزیں ہیں، پکچر اور جو کچھ چیزیں ہیں، نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس کا انٹیریئر دکھائیں گے. 23 ملین روپے اس کی تزئین و آرائش پر. 23 ملین روپے. ڈسپینسری جس کا استعمال ہی نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر ہمارے پولیٹیشینز تو یہاں آتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں علاج کروانے، پاکستان میں ان کو علاج ملتا ہی نہیں ہے. ڈسپینسری پہ خالی 10 ملین روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں. ایک پریزیڈنٹ کی پروٹوکول پہ گاڑیاں 46 گاڑیاں، 46 گاڑیاں. کوئی اس میں سوزوکی، ماروتی یا اس قسم کی گاڑی نہیں ہے کہ میں کہوں جی کہ یہ 46 گاڑیاں کوئی ورتھ نہیں رکھتی. یہ وہ 46 گاڑیاں جو ورتھ رکھتی ہیں، جس کی بیس پر پروٹوکول ایک پریزیڈنٹ کو دیا جاتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ 46 گاڑیوں کا خرچہ سالانہ 22.6 ملین روپے ہے. یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا اور میرا ہے. ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے زر مبادلہ بھیجتے ہیں. اب اس چیز کو بھی آپ سامنے رکھیں اور اپنی سوچ کے اندر ایک خوبصورتی لائیں کہ ہمیں پازیٹیو طریقے سے سوچنا اور اپنے اندر ایک تبدیلی لانی ہے. اور اس تبدیلی کو جب تک آپ لا کر اکٹھا نہیں کریں گے، یو کانٹ اچیو. آپ ایک اچھا مسلمان نہیں بن پائیں گے اور ایک اچھے پاکستانی نہیں بن پائیں گے. اور اپنی سوچ
اور اپنی پہچان کو لوز کر جائیں گے. جی